حلال کو جب انسان اپناتا ہے تو یہ سب آپ جانتے ہیں کہ اکثر چیزیں حلال ہیں، تھوڑی سی چیزیں جو حرام ہیں، وہ حرام چیزوں کے بارے میں بھی اصول بتا دیا ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز اس صورت میں حلال ہے اور اس صورت میں حرام ہے۔ مثال طور پر میں اگر یہ پانی پینا چاہتا ہوں مگر یہ پانی کسی کا میں نے غصب کیا ہے، چوری کیا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی پانی کا کیا قصور ہے، وہ تو میرے عمل کا قصور ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی اس کا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کی بنائی چیز ہے، یہ تو حلال ہے، ان کا عمل حرام ہے نا۔ مگر صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا کہ جس بکری کو یا اونٹ کو یا گائے کو ذبح کیا گیا کسی غیر اللہ کے نام پہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا کیا قصور ہے۔ ان کا نہیں، وما اہل لغیر اللہ بہ، کوئی شے بنائے غیر اللہ کے لیے، اس کی جو نیت ہوتی ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، بے شک وہ زبان سے نہ کہے، اس کی نیت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو چوری یا غصب کا سامان ہوگا اس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جو شے پکاری گئی اس کو کہیں گے کہ یہ حرام ہے۔